پرانے وقتوں کی بات ہے، زیادہ اسکول معاشرے میں نہ تھے، چند ایک اسکول تھے اور ان میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ فارسی زبان میں ہوتی تھی۔ کسی غریب فیملی نے اپنی تمام جمع پونجی اکٹھی کر کے اپنے ایک بچے کو اس اسکول میں داخل کرا دیا کہ وہ فارسی زبان سمجھ لے، پڑھ لے اور اس میں تعلیم حاصل کر لے تاکہ وہ اپنا مستقبل بہتر بنا سکے۔ بقایا گھر والے کھیتی باڑی کرتے یا مزدوری کرتے کیونکہ ان کا تعلیم سے کوئی تعلق واسطہ نہ تھا۔ جب بچہ اسکول میں داخل ہوا تو کچھ عرصے بعد وہ بیمار پڑ گیا۔ جب گھر میں اس کو تعمیرداری کے لیے رکھا گیا تو اس کی والدہ ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتی، جبکہ بقایا گھر کے افراد اپنی معاشی حالت کی وجہ سے مجبوری میں باہر دوسرے کاموں میں مصروف رہتے۔ کچھ عرصے بعد اس بچے کا یعنی کچھ دنوں کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب سب لوگ اس غم میں نڈھال تھے کہ ایک نوجوان بچہ جو کہ اسکول داخل ہو چکا تھا وہ اس طرح سے موت کے منہ میں کیوں چلا گیا، کیسے چلا گیا، اس پر سب لوگ ہی غم زدہ تھے۔ عزیز و اقارب، محلے کے لوگ، ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہوئے اس کے جنازے میں، تو کسی نے وہاں موجود افراد سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آخر بچے کو ہوا کیا، وہ فوت کیسے ہو گئے۔ تو بات جب ماں کے کانوں میں پڑی کہ بچہ کیسے فوت ہو گیا تو اس نے کسی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ معلوم نہیں بچہ کیوں فوت ہو گیا، لیکن وہ آب آب مسلسل کر رہا تھا۔ جو فارسی جانتے تھے انہوں نے کہا، اماں یہ کیا ظلم کیا، بچہ آپ سے پانی مانگ رہا تھا، کیونکہ فارسی میں آپ پانی کو کہتے۔ ماں جو پہلے غم سے نڈھال تھی وہ ماتم کرتے ہوئے کچھ یوں فریاد کرنے لگی کہ آب آب کر دیا فارسیاں کر پٹیا، یعنی اس کا گھر اس فارسی زبان نے برباد کر دیا جس کے بارے میں وہ کچھ نہ جانتی تھی۔ اب یہ والی تمہید ہماری سپریم کورٹ پر بہت فٹ آتی ہے کہ آئین آئین کر دی، یہ سپریم کورٹ خود آئین ہو گئی، کیونکہ پاکستان کے بیشتر عوام اس بچے کے والدین یا اس کی فیملی کی طرح قانون اور آئین کو زیادہ سمجھتے نہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ جج اور وکلا کہتے ہیں یہ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اس عدالت نے ہمیں کئی ہفتوں سے 90 روز میں انتخاب ہونا چاہیے جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 دن کے لیے ہوتی ہے۔ 90 دن اور 90 دن ہمیں سناتی رہی۔ 90 دن کی بعض گشت ہمیں جنرل ضیاء کے ٹائم پر بھی سنائی دیتی ہے۔ وہ 90 دن میں انتخابات کا ذکر کرتے کرتے 11.5 سال تک اس ملک پر اپنا تسلط قائم رکھا، اور جہاز کا جب حادثہ ہوا تو اس نے ہماری جان چھوڑی، ورنہ وہ جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اگر آج وہ 100 سال کا زندہ ہوتا تو ابھی بھی وہ صدر پاکستان ہوتا اور سارے لوگ کہہ رہے ہوتے کیا زبردست صدر ہمارا۔ بہرکیف یہ سپریم کورٹ ہمیں 90 دن کا انتخاب کا جو کہہ رہی تھی، یہ اب خود آئین اور قانون بن رہی۔ آپ عدالت کو دیکھیے، آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیے، آپ نون لیگ کی موجودہ حکومت کو دیکھیے، آپ عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کو دیکھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب لوگ ایک بہت بڑی بربادی کے صورتحال پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ کریں گے۔ اب سیاسی جماعتیں ہوں، ان کی لیڈرشپ ہو، یہ سب کے سب ایک طرح سے وہ کام کر رہے ہیں عوام جس کے بارے میں جانتے نہیں، کیونکہ جیسے اس خاتون کو فارسی معلوم نہ تھی ایسے ہی ہمارے لوگوں کو آئین معلوم نہیں۔ بہرکیف چلیں کچھ تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے کہ ہمیں کم از کم یہ ماتم تو نہ کرنا پڑے کہ آئین آئین کر دیں ہم نے اپنا ملک گنوا دیا، کیونکہ مارشل لا کی بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور اگر آپ تحقیق کریں
تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اور بہت جلد ہو جائے گا کہ ماشاء اللہ سامنے دیوار پہ لکھا ہوا ایک واحد آپشن اویلیبل ہے، بقایا شاید آپشن ہم خود کلوز کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ہے، آئیں آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے، وزیر قانون مسلم لیگ نواز کے وہ تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے عوام سے معافی مانگی۔ ویسے تارڑ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی کرتوت گھولیں گے۔ میری ان تمام تارڑ حضرات سے معذرت جو کہ حکومت کے معاملات میں کبھی شامل نہیں ہوئے، ان سے معذرت، لیکن تارڑ نام کا حکومتی سطح پر جب بھی نام آئے گا یا آتا ہے یا آیا تھا تو لوگ یقین جانیے زور سے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی تباہی، کوئی نہ کوئی خرابی یہ ضرور کرے۔ فراڈی تو خیر ہوتا ہے نا، وہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت ایک تارڑ نامی کریکٹر سامنے آیا تھا، وہ بریف کیس میں پیسے بھر کے کوئٹہ بلوچستان، پھر بلوچستان سے واپس اسلام آباد، اور پھر وہ صدر پاکستان کی کرسی پر بیٹھا رہا، جبکہ مشرف نے ملک کو ٹیک اوور کیا تو تب بھی وہ صدارت کی کرسی پر ہی تھا، کیونکہ اس کو کرسی بہت پیاری تھی جس کے لیے اس نے کام کیا تھا۔ اس نے کہا نو میں نے ان کے ساتھ کیوں جانا، میں صدر رہوں گا۔ تو یہ تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں اس حکومت کے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے جونیئر ججز کو ووٹ دیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز بن جائیں، سینئر ججز کو بائی پاس کر کے جونیئر کے حق میں انہوں نے ووٹ کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے تو بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے بڑوں کی ہوئی تھی، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ کی، اور اس میں جنرل باجوہ نے وہ گارنٹی دی تھی، یہ ان کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے۔ تو یعنی کوئی ساز باز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نواز نے کیا اور کہا کہ ہم جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں سینئر ججز کو بائی پاس کر کے لے آتے ہیں، ووٹ کر دیتے ہیں، جیسا کہ عمر عطا بندیال صاحب چاہتے ہیں۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ اگلے کوئی 10-15 سال کے لیے یہی جونیئر ججز جب سینئر ہو کے چیف جسٹس بنیں گے تو کوئی خلیق الزمان صدیقی بن جائے گا، کوئی جناب عمر عطا بندیال کی طرح کا بیہیو کرے گا، کوئی کسی اور کے فیور میں، تو یہ ججز جو اب ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے فیور میں بیہیو کریں گے۔ اصل میں تو یہ سیاست چل رہی ہے نا کہ پنجاب کے ان ججز کو لایا جائے جو سپریم کورٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ان کو اٹھا کے لے آیا جائے، پھر ان سے تعاون ڈیمانڈ کیا جائے جب وہ سینئر پوزیشن پر پہنچیں، کیونکہ یہ کمپرومائز ہے۔ یہ کمپرومائز نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دوسرے کو غیر ضروری طور پر ایلیویٹ کر کے آگے لانے کی لالچ میں اس سے گارنٹی لی جاتی ہے۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے بھی گارنٹی دی اور یہ نون لیگ والے بھی مان گئے۔ تو آپ سوچ لیں کہ یہ عدالت کتنی امپارشل ہے، اندازہ تو ہو گیا نا کہ عمر عطا بندیال صاحب بھی ملے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ملی ہوئی ہے، جونیئر ججز بھی ہیں، وزیر قانون بھی ملے ہوئے ہیں، تو سب کھلواڑ تباہی کا تیار ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ الیکشن کی پٹیشن تو ساتھ ساتھ چلے گی نا، 14 مئی کو انتخاب ہونے ہیں، تو یعنی جونیئر ججز ایلیویٹ ہو کے اوپر آ گئے، پھر انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فل بینچ بن جائے، تو انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ جہاں وہ کمپرومائزڈ ہوں گے وہاں وہ ووٹ دیں گے۔ تو ہمارے لیے کیا سپریم کورٹ، کیا ہمارے لیے؟ اور اندازہ لگائیے کہ وہ کہہ رہے تھے ہم تو نیوٹرل ہو گئے، تو یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں کہ یہاں ججز کی اپائنٹمنٹ میں وہ گارنٹیاں دے رہے ہیں۔ پھر یہی ججز جب یہ 90 دن کے اندر آئین کرتے ہیں نا، تو اس میں انتخاب کا وقت آیا، یعنی فیصلہ دینے کا، تو اس میں ایجنسیوں نے کہا کہ ہم سے کوئی آپ بریفنگ لے لیں، تو کہتے نہیں آپ ہمیں کوئی ریٹن بھجوا دیں، اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ہم آپ سے کوئی کورٹ میں یا ان کیمرہ بریفنگ لے لیں گے۔ تو پریکٹیکلی کیا تھا کہ یہ لیٹر سٹیج میں آنا تھا بریفنگ یہ ہماری ایجنسیوں کی، کیونکہ ڈرامے کا اسکرپٹ اس طرح سے لکھا ہوا تھا۔ تو آج کل وہ آ گیا ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے آ کے ایجنسی کے لوگوں نے کیا ہے ایوان صدر کے رستے سے قومی اسمبلی کے
لان میں سے گزرتے ہوئے سپریم کورٹ کے پچھلے دروازے سے اندر آ کے تو انہوں نے ججز کو بریفنگ دی کہ جی ملک کے حالات ایسے ہیں، ہم نے تو اتنے لاکھ لوگ سیکورٹی پر لگائے ہوئے ہیں، اب الیکشن تو نہیں پاسبل، ہم تو اتنے لوگ نہیں کر سکتے. تو اب بریفنگ آ گئی نا. تو سوچئے کہ پھر آج کی تاریخ میں یعنی 19 اپریل 2023 میں ایک ڈیفنس پرسنل کی طرف سے ایک اپلیکیشن بھی آ گئی. ابھی وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گیا، اس کو وہ نمبر بھی لگ گیا رجسٹرار کے دفتر سے. آج ابھی 2:30-3 بجے کی اس کا سماعت کا ٹائم ہے. اس وقت میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اور ادھر وہ سماعت چل رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس اپلیکیشن کو، اس ریکویسٹ کو، اس درخواست کو یہ ججز سنیں گے جنہوں نے 14 مئی 2023 کو انتخاب کا آرڈر دیا ہوا. تو وہ کہیں گے ہاں سیکیورٹی صورتحال ایسی ہے کہ اب الیکشن جو ہے نا وہ اکتوبر میں ہو جائیں. اگر اکتوبر کے بعد بھی ہو جائیں تو کوئی ایسے مذائقہ نہیں. تو پھر آئین تو وہی ہو نا جو سپریم کورٹ اس وقت بتا رہی ہے، ورنہ آئین کا 90 روز کا تو وہ سارا ڈنڈورا بیکار تھا. اب ہم کہیں گے کہ عمران خان صاحب بھی اس تمام ڈرامے میں لالی پاپ لیے ہوئے لوپ میں موجود ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا، اب وہ کہہ رہے ہیں میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، بس میرے کیسز ودڈرا کر لیے جائیں، میرے جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے اور انتخاب پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے تو میں جناب تیار ہوں. حکومت کو یہ ڈرایا گیا کہ یہ سپریم کورٹ 90 دن میں کہہ رہی ہے 14 مئی ہے، تو جناب آپ کے ساتھ ہم نے جو گارنٹیاں شنٹیاں دی تھیں نا جونیئر ججز کی وہ بھول جائیے. یہی ہے نا کہ آپ وہ بھول جائیے تو آپ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیے. آصف علی زرداری نے بھی کہا جی حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے، وزیر اعظم کو خود کرنے چاہیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ادھر سے ایک سجی دکھا کے کھبی لگائی، ادھر سے ان کو کھبی دکھا کے ان کو سجی لگائی، تو سب کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے آئے. جب مذاکرات کی ٹیبل پر آئے تو بیچ میں رانا ثناء اللہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا انگڑائی لی. انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، ہم انتخاب نہیں ہوگا جی 14 مئی کو. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ جو ہمیں گارنٹی دی تھی ورنہ ہم وہ راز فاش کریں گے. ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے تھوڑا سا راز فاش کر دیا جو ہمیں پتہ لگ گیا اور ہم آپ سے ڈسکس کریں کہ یہ تباہی کے نشان، یہ بربادی کے قصے، یہ ہماری ہر طرح کی خرابی، یہ کیسے کس طرح کے گٹھ جوڑ ہیں. کیونکہ یہ پاور پالیٹکس ہے، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ بقدر جثہ وصول کرنے کے چکر میں آپ کو اور ہمیں لالی پاپ دے کر 90 روز آئین کہتا ہے آئین کے لیے یہ سب کچھ ہوگا. یہ کچھ نہیں. اب رہا سوال کہ مارشل لا کی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ کیسی ہیں، وہ کس طرح سے پاسبل. تو وہ سامنے دیوار پہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیسے دکھائی دے رہا ہے کہ جناب امریکہ بہادر کمزور ہو رہا ہے، ویسٹرن پاورز جو ہیں وہ بھی کمزور ہو رہی ہیں. یعنی ان کا وہ سکہ نہیں رہا جو آج سے 10 سال 20 سال پہلے تھا. چائنا ہر روز کوئی نہ کوئی نئی شرلی ان کے لیے چھوڑتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی پھلچھڑی چلاتا ہے، کچھ نہ کچھ تو چیلنج دے رہا ہے نا، یہ ساری دنیا جانتی ہے. تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو شاید کوئی 3 سال پہلے یہ کمیونیکیٹ کر دیا تھا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ دنیا کے حالات و واقعات پاکستان کے اندر سیاسی نظام کو ڈیفائن کریں گے کہ پاکستان میں کس طرح کی حکومت چلنی ہے، کس طرح کا نظام چلنا ہے. تو وہ پچھلے 3 سال سے ہمیں مسلسل بتا رہے ہیں. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی وہی آپ پر نازل ہوئی ہے نعوذ باللہ، یا آپ کو کوئی کہیں سے کوئی بتایا گیا، تو کہتے تھے نہیں یہ میرا اندازہ ہے. تو آج وہ اندازے سارے سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں حالات و واقعات نے طے کر دیے، کیونکہ حالات و واقعات بنائی اس لیے تھے 18 میں عمران خان کو لانا، نواز شریف کو باہر نکالنا، پھر یہ نئی جو ہے نا چالیں چلنا، یہ سب کھیل اس لیے رچایا گیا کہ لوگ آئین سے اور نظام سے متنفر ہو جائیں. تو لوگ تو یہی بات کر رہے ہیں. تو چائنا کے ساتھ اب ہم جس طرح الفی چیزوں کو فوری جوڑتی ہے نا، تو ہم اس طرح جڑنے کے لیے بےتاب ہیں. جب لوگ اس نظام سے، اس عدالت سے، اس تمام سسٹم سے بددل ہو جائیں گے تو ہم نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ چائنا کے ساتھ جا جڑے گی اور دنیا کو کہے گی جی ہم اب چائنا کا 1 پارٹی سسٹم ہے تو ہم بھی 1 مین سسٹم پاکستان میں رکھتے ہیں. تو اس طرح سے ہم چینی پاکستانی بھائی ہیں. تو بس اس طرح سے پاکستان کے معاملات کو اگلے 50 سال یا 100 سال چلایا جائے گا. کیونکہ جب چین دنیا کا ایک کہہ لیں کہ سپر پاور
کے بعد رول اپنائے گا سپر پاور کا، تو 50 سال یا 100 سال سوویت یونین کتنے سال رہا؟ کوئی 70-75 سال تو چائنا بھی رہے گا نا. تو 70-75 سال کا ہم نے سودا طے کر لیا اور ہم اس ملک میں ون مین رول لے آئیں گے. پھر نہ تو کوئی حقوق کی بات ہوگی، نہ آئین کی ہوگی، نہ کسی اور طرح کی ہوگی، نہ عدالت کی ہوگی. وہ ون مین جو عدالت وہ فیصلہ دے گا وہ مانا جائے گا اور اسی کا رول چلے گا. پھر یہ 1 یونٹ ہو یا اس کے 75 یونٹ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ساری دما چوکڑی اس لیے مچی ہے. پاکستان کی مجلس شام غریبہ بہت قریب ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہاں سب کچھ جلا ہوا ہے اور لوگ ماتم کر رہے ہیں، کیونکہ 1971 میں بھی لوگوں نے ماتم کیا تھا کہ ہمارا ملک، ہمارا آدھا حصہ ہم سے جدا ہو گیا. تو پھر یہ کراکوڈائل کے آنسو کچھ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بہائیں گے، اور جو حقیقی بہائیں گے وہ گمنام راہوں میں جیسے سپاہی مارے جاتے ہیں، وہ اس طرح سے ان کے آنسو گمنام رہ جائیں گے. بقایا رہے نام اللہ کا اور نیچے ون مین شو ہوگا. بس ذرا سوچئے. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے ایس ٹی وی. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.